السلام علیکم۔ بہت سے لوگوں نے فرمائش کی کہ آپ کو کراچی کے شروع کے دور کی کچھ ہمیں ایسی باتیں بتائیں جو ہم کو نہیں پتہ ہے۔ مختصر سا ہے، لیکن آپ کم از کم وہ نسل بھی جو 1980 کے بعد پیدا ہوئی ہے، آج سے 40 سال پہلے، اس کے لیے باتیں نہیں ہوں گی۔ قمیص کی سلائی اور پتلون کی سلائی، کاٹن کی پتلون سلائی کیا ہوتی ہوگی 1950 اور 60 کی دہائی میں؟ 12 آنے 75 پیسے قمیص کی سلائی، 1.5 روپے سلائی کاٹن کی پتلون کی سلائی، گرم کپڑے کی پتلون کی سلائی 3.25 سے 4 روپے۔ بال کٹوانے کا آپ سنیں گے تعجب ہوگا، ہم ماشاءاللہ 8 بھائی، ایک ہمارے والد مرحوم، ہر مہینے کے آخری جمعے کو صبح 7:30 بجے، یہ 1957 تک کی کہانی ہے، 1955 سے، جو وہ نائی گھر پہ صبح ہمارے 7:30 بجے آ جاتے تھے ہر مہینے کے آخری جمعے کو۔ جو بعدیں معلوم ہوا کہ دہلی میں بھی ہمارے بڑوں کے بال وہی کاٹتے تھے، اور ان سے آخری ملاقات میرے مینیجر مرحوم ہارون ہوتے تھے، انہوں نے کرائی تھی 1996 میں، جبکہ ان کو بینائی کی تقریباً چلی گئی تھی، سہارا لے کے لانا پڑتا تھا۔ میں نے ان سے ملاقات کی، ہم نے پرانی یاد شیئر کری، لیکن اس زمانے کے سناتا ہوں کہ یہ جب صبح 7:30 بجے آتے تھے بال کاٹنے، سب سے پہلے ان کو چائے اور 2 پاپے، ہمارے میں ناشتہ یہ ہوتا تھا، 1 چائے کی پیالی، 2 پاپے اس زمانے میں آتے تھے 2.25 روپے سیر، 14 آنے کے آدھا کلو پاپے، آدھا سیر پاپے، 2 پاپے اور چائے کی پیالی ان کو پیش کی جاتی تھی، چائے پیتے تھے۔ اس کے بعد باری باری سب ماشاءاللہ سب بھائیوں کے بال کٹتے تھے، آخر میں والد صاحب کی باری آتی تھی، تقریباً 11:30 12 بج جاتے تھے۔ ابا کے بال بھی کٹتے تھے ہمارے، اور داڑھی بھی بنتی تھی، اور فارغ ہوتی ہے کھانا تیار ہوتا تھا، کھلایا جاتا، کھانا دیا جاتا، کھانا کھا کے چلتے ہوئے ہمارے ابا، اللہ مغفرت کرے ان کی، کتنے پیسے دیتے ہوں گے ان کو، جس پہ وہ بڑے خوش جاتے تھے، 2 روپے، 4 آنے سے بھی کم، کیونکہ چھوٹے بچوں کے کم میں کرتے تھے، ہر مہینے 2 روپے کا خرچہ یہ بھی تھا ہمارے ابا کے اوپر، کہ 8 بچوں کے بال بھی کٹ رہے ہیں، ابا کے داڑھی خدی بن رہے ہے۔ سمجھ میں آتی ہے آپ کو باتیں آج کے لیے کہ پیسے کی کیا ویلیو تھی؟ باٹا کی چپل آتی تھی، آنکھ والی چپل، بلیک کلر کی ہوتی تھی، اس کے دونوں، ایک انگوٹھے کی جگہ پر اور ایک چھوٹی انگلی جگہ پر 2 سوراخ ہوتے تھے، اسے کہتے تھے آنکھ والی چپل۔ باٹا کا ریٹ تھا پورے پاکستان میں کہیں سے لے لیں 1 روپے 15 آنے کی چپل۔ عید کا موقع تھا، اللہ بخشے میرے والد مرحوم نے ہم سب بھائیوں کو، بڑے بھائی کو پیسے دیے کہ جاؤ سب کے لیے جوتے لے آؤ۔ اس زمانے میں کریپ سول کے جوتے آئے تھے، جو مہنگے ہوتے تھے اور چلنے میں بے آواز تھے، اور پہننے میں ایسے لاسٹک تھے، لچک بڑی تھی۔ 8 بھائی ماشاءاللہ گئے، اپنی اپنی پسند کے جوتے لیے، اور آ کے ابا کے ہاتھ میں 12 روپے بچا کے 100 میں سے ہمارے بھائی نے دے بھی دیے۔ خواب لگ رہا ہے نا؟ بس چلیے پھر انشاءاللہ، اور آپ کو کچھ یاد تازہ کریں گے انشاءاللہ۔ ایک لڑکی جوان، خوبصورت، اکلوتی ماں باپ کی، جاب کرتی تھی بہت اچھی، عمر ہو گئی تھی اس کی 20-22 سال۔ تو یہ لڑکی عصر کے وقت آفس سے آتی تھی، اپنے آ کے عصر کی نماز پڑھنے بیٹھتی تھی، اور مغرب پڑھ کے اٹھتی تھی اپنی جا نماز پہ سے، اور اس دوران میں بڑی لمبی دعائیں مانگتی رہتی۔ یہ نوٹ کر لیجیے گا، یہ ماں باپ کی اکلوتی تھی، اس کا کوئی بھائی بہن اور کوئی نہیں تھا۔ اس کی ماں نے ایک دن پوچھا، بیٹا تم اتنی دیر تک اتنی لمبی دعائیں کیا مانگتی ہو؟ بیٹی نے کہا، اماں میں جو دعا مانگتی ہوں آپ کے لیے مانگتی ہوں، اپنے لیے میں ڈائریکٹ کوئی دعا نہیں مانگتی، آپ کے لیے دعا مانگتی ہوں۔ انہوں نے کہا، بیٹا تم اللہ کا دیا سب کچھ ہے، پھر تم کیا مانگتی ہو؟ اس نے کہا، اماں آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ انہوں نے نہیں۔ میں نے کہا، اماں میں دعا مانگتی ہوں، اے اللہ
میری اماں کو ایک بہت خوبصورت، بہت ہینڈسم، بہت مالدار، بہت پڑھا لکھا، بہت اچھی فیملی کا داماد عطا فرما دے، بس یہ دعا مانگتی ہوں میں. آپ لیکن آپ کی دعا مانگتی ہوں اللہ آپ کو اچھا داماد دے دے. دعا صحیح ہے نا یہ؟ چلیے. ایک صاحب بڑے عرصے سے بے روزگار تھے، بڑے عرصے بعد ان کو نوکری مل گئی. انہوں نے دوست کو فون کیا، کہنے لگے یار شکر ہے مجھے آثار قدیمہ کی حفاظت کے لیے نوکری مل گئی ہے. بولے اچھا کون سے عجائب گھر میں؟ عجائب گھر نہیں ملی بھائی، مجھے ڈیفینس کے جو ٹاپ کا بیوٹی پارلر ہے وہاں چوکیدار کی مجھے جاب مل گئی ہے. صحیح ملی نا جاب؟ آثار قدیمہ کس کو. چلیے پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ اچھی ملاقات ہوگی اچھی خبروں کے ساتھ. اللہ حافظ.